بلند فقہ شاہکار فتاوی رضویہ، رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی رضویہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اس مہینے کو خاص نسبت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے حاصل ہے۔ اہل سنت میں یہ مہینہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے بڑا معروف ہے، اور اس مہینے میں امام اہل سنت کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی مختلف سلسلے، آپ کی مختلف منقبتیں، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں، اور اس حوالے سے مدنی مذاکروں میں تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی پچھلے چند سالوں سے مختلف اوقات میں فیضان فتاوی رضویہ کے نام سے یہ سلسلہ جاری رہا، جس میں فتاوی رضویہ شریف کے مختلف مقامات اور مختلف جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لکھے ہوئے فتوے ہیں، ان کا خلاصہ کچھ آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی الحمدللہ اسی حوالے سے ہے کہ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ سفر کی نسبت سے کچھ سلسلے آپ فیضان فتاوی رضویہ کے نام سے دیکھیں گے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی ہیں مختلف مقامات سے، جو دلچسپی والے ہیں، جو آسان ہیں، وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ویسے تو کئی تصانیف ہیں، خصوصاً آپ کا ایک عظیم کارنامہ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے ہے، جو انتہائی شاندار اور اردو زبان کے اندر جس طرح ترجمہ ہونا چاہیے اس انداز کا ترجمہ ہے، اور اس کی نظیر جو ہے، اس کی مثال اور ترجموں کے اندر نہیں ملتی، کہ جیسے ایک لفظ کا ترجمہ لغت تقاضا کرتی ہے، جو ہماری اردو زبان تقاضا کرتی ہے، اس کے مطابق بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان و عظمت ہے، اس کا احترام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت اور عظمتوں کا اس میں جو تقاضا ہے وہ پورا کیا گیا ہے۔ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہ با محاورہ بھی ہے اور لفظ بلفظ بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ترجمہ انتہائی شاندار ترجمہ ہے، اور اہل سنت کے اوپر، اردو جاننے والوں پر ایک احسان عظیم ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ آپ نے ایسا ترجمہ یہ اردو میں کیا۔ بعد میں آنے والے جتنے ترجمے ہیں وہ اگرچہ اس سے آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آسان لکھے بھی گئے ہیں، لیکن جو فیض کنز الایمان کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس ترجمے کو سامنے رکھ کر جس نے ترجمہ کیا ہے وہ سلامت رہا ہے، اور اس نے جو تقاضے قرآن پاک کے ترجمے کے تھے وہ پورے کیے ہیں۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کے حوالے سے بھی کافی سارے کام کیے ہیں، خصوصاً عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے بخاری شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اسی طرح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، سب کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی زبان کے اندر کام کیا، ان کے اوپر حاشیے لکھے، اور کئی کتابوں کے اوپر آپ کے حاشیے ہیں۔ لیکن بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی کام کے حوالے سے جس کو فوقیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے وہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے۔ یعنی آپ کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں، لیکن ان تمام میں
فتاوی رضویہ کو ایک شہرت حاصل ہوئی اور آپ کے کئی رسائل جو آپ نے مختلف اوقات میں لکھے وہ اس فتاوی رضویہ کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علوم اور فنون کا ایک سمندر ہمیں نظر آتا ہے۔ فتاوی رضویہ کے حوالے سے مشہور یہ بات موجود ہے، بلکہ خود اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ کئی سالوں کے فتاوی ہمیں مل ہی نہیں سکے، بہت بعد میں جا کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتاوی یعنی جو آپ سے سوالات کیے گئے اور آپ نے جوابات دیے اس کو محفوظ کرنے کا سلسلہ ہوا، اور پھر بھی فتاوی رضویہ کی تقریباً 30 جلدیں ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں۔ اگر پچھلے فتاوی ملتے تو یہ جلدیں جو ہے شاید 50 سے زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتاوی رضویہ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اس سلسلے کے اندر فتاوی رضویہ کا کچھ فیضان حاصل کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بیان کرنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے ان میں کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی، اور کیا ہم سے پہلے کسی امت کو 5 نمازیں ایک ساتھ ملی یا کسی نبی کو ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے 5 نمازیں ایک ساتھ دی گئیں یا نہیں دی گئیں، یعنی 5 نمازوں کا خاصہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا پچھلی امتوں کو بھی ملا یا صرف ہمیں ہی ملا۔ اسی طرح 5 نمازیں یعنی فجر سے عشاء تک یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ملی یا پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ 5 نمازیں دی گئیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ نماز پنجگانہ اللہ عز و جل کی وہ نعمت عظمی ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے کسی امت کو نماز پنجگانہ یعنی پورا مجموعہ یہ نہیں ملا، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت صرف اور صرف اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کسی امت کو ان 5 نمازوں کا مجموعہ نہیں ملا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کے بعد میں آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی قوم یہ ہم سے زیادہ قریب رہے، یعنی ان کے حالات ان کے معاملات ہمارے سامنے رہے اور قریب کی امتیں ہیں، تو اس لیے قرآن پاک میں اور دیگر مقامات پر ان کے احکام ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، وہ بھی صرف 4 رکعتیں، 2 صبح 2 شام، لیکن یہ ان سے یہ بھی نہیں نبھی، یعنی اس کو بھی یہ پورا نہیں کر سکے۔ 2 رکعتیں صبح تھی، 2 رکعتیں شام کو تھیں، 2 نمازیں فرض تھیں جس میں صرف 4 رکعتیں تھیں، لیکن یہ بھی پورا نہیں کر سکے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح مواہب لدنیہ سے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر کتنی نمازیں فرض تھیں، چنانچہ فرماتے ہیں ورد ان بنی اسرائیل کلفوا برکعتین بالغداۃ ورکعتین بالعشی قیل ورکعتین عند الزوال فما قاموا بما کلفوا به، یعنی یہ بات روایت میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 رکعتیں صبح فرض کی گئیں اور 2 رکعتیں شام فرض کی گئیں، اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں جو تھیں وہ زوال کے وقت ان کے پر فرض کی گئیں، لیکن یہ جو ان پر فرض کیا گیا اس کو نبھا نہ سکے۔ اب رہا بنی اسرائیل کے علاوہ جو بہت ساری امتیں پیچھے گزری ہیں تو ان کا تذکرہ یہ موجود نہیں ہے کہ آیا ان پر نمازیں فرض تھیں یا نہیں تھیں، اگر تھیں تو کتنی نمازیں فرض تھیں اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور امتوں کا حال خدا جانے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان 5 نمازیں کسی کو بھی نہیں ملی۔ وجہ یہ ہے کہ علماء تمام کے تمام اس بات کی صراحت فرماتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں ہماری امت ہی کو حاصل ہوئی ہیں۔ تو چونکہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی بھی ہے، صراحت کی بھی ہے کہ ہم سے پہلے 5 نمازیں کسی کو نہیں ملی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو 5 نمازیں ایک ساتھ نہیں ملی۔ اس پر پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی صفحات پر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائی اور علماء کرام کے اقوال بھی ذکر کیے۔ یہاں امام اہل سنت کا جو علماء کی بارگاہ میں ادب ہے
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یقیناً اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کی نظیر جو ہے وہ پچھلے زمانوں کے اندر بھی مشکل سے ملنے والی ہے۔ آپ کے ایک شاگرد اور آپ کے ایک محب اور خلیفہ جو مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے اور حرم مکہ اس کی لائبریری کے انچارج تھے، امام اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوا کو دیکھا، کچھ فتاوا کو دیکھا جو عربی زبان کے اندر لکھے ہوئے تھے، یعنی جن مسائل کے آپ نے جوابات عربی زبان میں دیے تھے، ان کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، وَأَقُولُ وَاللَّهِ والحق اقولو، کہ میں کہتا ہوں اور اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ لو رآہا ابو حنیفہ، کہ اگر آپ کے فتاوا کو ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو لأقر عینہ، تو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ آپ کو اپنے قریبی ساتھیوں کے اندر شامل فرما لیتے۔ یعنی امام اہل سنت کے چند فتاوا کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ اگر آپ کے فتاوا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ آپ علماء کا انتہائی ادب و احترام کرتے تھے، اور ان کی بات کو جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے اس کو ایسے ہی ٹال نہیں دیا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کرام کے اقوال نقل کیے کہ علماء نے فرمایا کہ 5 وقتہ نماز ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ بعض علماء نے اس پر کچھ احادیث طیبہ سے دلیل پکڑی، انہوں نے دلیل کے طور پر کچھ حدیثیں ذکر کی، لیکن ان حدیثوں سے واضح طور پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی کہ یہ 5 نمازیں جو ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام حدیثوں کے اوپر گفتگو کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، ان احادیث طیبہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 5 نمازیں ہمیں ہی ملی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں اس بات کی دلیل نہیں ملی کہ 5 وقتہ نماز یہ ہمارے لیے خاص ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں دلیل نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ علماء کرام نے یعنی فقہائے کرام نے، پچھلے جو علماء ہیں، انہوں نے جب اس بات کو اتفاقاً ارشاد فرمایا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ہمیں ہی ملی ہیں، تو ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور ہمیں اس دلیل پر اطلاع نہیں ہے، ہم اس دلیل کے اوپر مطلع نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جو سوال کا دوسرا جز تھا کہ کیا کسی نبی علیہ السلام کو ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے 5 وقتہ نمازیں ملی ہیں یا نہیں ملی، تو اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کرام کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ علماء اس بات کی تصریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی اور نبی کو 5 وقتہ نمازیں یہ نہیں ملی، ہمارے آقا علیہ السلام ہی کو 5 نمازیں ایک ساتھ مجموعہ ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دلائل علماء نے ذکر کیے تھے اس پر گفتگو کی کہ ان دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا کسی دلیل پر مطلع نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ دلیل موجود نہیں، یقیناً دلیل موجود ہوگی جبھی علماء کرام نے بالاتفاق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ورنہ کبھی بھی علماء اتفاقاً یہ بات ارشاد نہ فرماتے۔ پھر سوال کا تیسرا جز تھا کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے ادا کی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے 4 قول نقل کیے ہیں کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی ہے۔ سب سے پہلا قول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ نقل کیا، یہاں 4 قول ہیں اور اس میں جو سب سے معتبر ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے صحیح قرار دیا ہے کہ یہی درست ہے، وہ چوتھا قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یہ نماز صبح ہوئی یعنی فجر کی نماز ہوئی، تو فجر کی نماز ایک قول کے مطابق سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام نے پڑھی۔ دوسرا قول اسی قول کے تحت کہ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ آسمان سے اترا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب آپ قربانی کرنے لگے تھے اس وقت یہ فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میڈھے کے طور پر آیا، تو آپ نے شکرانے میں 4 رکعتیں ظہر کی ادا کی اور یہی ظہر کی 4 رکعتیں ہمارے لیے مقرر کی گئیں۔ اور عصر کی نماز کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 برس کے بعد جب زندہ کیے گئے تو وہ عصر کا وقت تھا، اس وقت آپ نے
4 रकातें अदा की, ये असर की नमाज हमारे लिए मुकर्रर हुई। दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तौबा मगरिब के वक्त कबूल हुई। आप 4 रकातें खड़े खड़े पढ़ने लगे, थक कर तीसरी पर बैठ गए और सलाम फेरा, तो मगरिब की हमारे लिए 3 रकातें मुकर्रर की गईं। और इसी कौल में ये मज़कूर है कि इशा की नमाज सबसे पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अदा की। तो एक कौल के मुताबिक जो है सबसे पहले फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, ज़ोहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, असर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने और मगरिब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और इशा हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अदा की। दूसरा कौल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उलमा का ये जिक्र किया है कि सबसे पहले फजर की 2 रकातें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और जोहर की 4 रकातें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। असर की पहले कौल के अंदर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे और यहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि असर सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। और मगरिब के हवाले से पहला कौल ये था कि वो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, लेकिन दूसरा कौल ये है कि हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पढ़ी है। इशा की नमाज में पहला कौल जो था वो ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने अदा की है, लेकिन दूसरा कौल ये है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज सबसे पहले अदा की है। यहाँ आला हजरत ने दूसरे कौल के तहत इस बात को जिक्र किया कि ये इमाम अबुल फजल का कौल है। इमाम अबुल फजल बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, उनका कौल है। और इस बात को इमाम ज़ंदोस्ती इन्होंने अपनी किताब रोज़तुल उलमा के अंदर जिक्र किया है और ये जो कौल जिक्र किया है इसके तहत बड़ी प्यारी बातें जिक्र की हैं। तो आला हजरत ने ये फरमाया कि ये जो कौल है, ये जो हिकायत है, एक बड़े खूबसूरत कलाम के ऊपर मुश्तमिल है। उसका खुलासा आला हजरत ने यूं बयान किया कि इमाम ज़ंदोस्ती ने फरमाते हैं कि मैंने इमाम अबुल फजल से पूछा कि सुबह की 2 रकातें, जोहर और असर और इशा की 4 और मगरिब की 3 रकातें क्यों हुई हैं? यानी फजर की 2 हैं, जोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, इशा की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, ये क्यों हैं? तो इमाम अबुल फजल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, यानी जो हमें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। तो इमाम ज़ंदोस्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये अर्ज की कि हमें और इफादा कीजिए, यानी और कोई फायदा भी इसका बयान फरमाइए। तो कहा कि हर नमाज एक नबी ने पढ़ी है। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो दुनिया आंखों में तारीक थी और इधर रात की अंधेरी आई और उन्होंने रात कभी देखी नहीं थी। यानी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो दुनिया में अंधेरा था और रात का अंधेरा, और कभी भी इन्होंने जन्नत के अंदर रात तो देखी नहीं थी, वहां तो उजाला ही उजाला था। तो इससे काफी घबराहट हुई। जब सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ तो रोशनी फैली हर तरफ। तो 2 रकातें शुक्र इलाही की अदा की। एक इसका कि रात की जो तारीकी थी उससे नजात हासिल हुई, रात के अंधेरे से नजात हासिल हुई। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिन का उजाला अता फरमाया। इस पर 2 रकातें आपने अदा की। जब 4 रकातें पढ़ी गई हैं, फिर इरशाद फरमाया कि हम पर जो गुनाहों की तारीकी है वो दूर हो जाए और जो ताअत का, नेकी का, हुक्म बजा लाने का नूर है वो हमें हासिल हो जाए। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने तारीकी दूर होने की बुनियाद पर और सुबह की रोशनी हासिल होने की बुनियाद पर 2 रकातें अदा की। हम अदा करें तो हमें जो गुनाहों का अंधेरा है वो हमसे दूर हो जाए और नेकियों का जो नूर है, रोशनी जो है वो हमें हासिल हो जाए। हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने जो 4 रकात पढ़ी, इसकी वजह बयान करते हैं कि जब फिदिया उतरा मेंढे की सूरत में, तो इसमें पहली जो रकात पढ़ी वो इस शुक्र में पढ़ी कि बेटे का गम दूर हुआ। दूसरी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिदिया आया। तीसरी अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल होने की वजह से। और चौथी इस शुक्र में कि हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर गर्दन रख दी। यानी 4 रकातें पढ़ी और 4 रकातों में पहली तो इसलिए पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे का जो गम था, ज़बाह कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर, लेकिन जाहिर है कि एक दिल के अंदर गम तो होता है, वो गम दूर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के आगे, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी के आगे किसी तरह का चूचरा नहीं है और उनमें बिल्कुल राजी हैं। लेकिन जाहिर है कि एक फितरत होती है, तबीयत होती है जिसके अंदर गम मौजूद होता है, तो वो गम दूर हुआ। और दूसरा कि अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, फिदिया अता किया। तीसरा ये कि इससे अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल हुई। चौथा ये कि बेटे ने भी अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी की और उसके आगे अपनी गर्दन रख दी, सर झुका दिया। तो यूं 4 रकातें आपने अदा की। ये इनके नफिल थे, हम पर फर्ज हुई।
کہ ہم بھی 4 کام کریں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کو توڑنے پر قدرت عطا فرمائے، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے، تو کم از کم ہم اپنے نفس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی غم سے نجات دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگ سے بچا لے. نماز اثر جو سب سے پہلے اس قول میں حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 4 ظلمتوں سے، اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی. نمبر 1 ظلمت لغزش، یعنی ان سے جو اجتہادی خطا ہوئی تھی کہ انتظار کیے بغیر اس قوم سے چلے گئے تھے. ظلمت غم طاری تھا آپ کے اوپر. ظلمت دریا، یعنی دریا کا جو اندھیرا تھا وہ، اور ظلمت شکم ماہی، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ تھے اور اس کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. یہ 4 طرح کے ظلمتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آپ کو نجات دی، تو ان چاروں سے نجات کی بنیاد پر آپ نے 4 رکعت ادا کی. یہ ان کے لیے نفل تھی اور ہم پر فرض ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گناہ، قبر، قیامت اور دوزخ، ان چاروں کے اندھیروں سے پناہ عطا فرمائے. یعنی عصر کی نماز ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے، قبر کے اندھیرے سے، قیامت کے اندھیرے سے اور دوزخ کے اندھیرے سے محفوظ فرمائے. مغرب سب سے پہلے اس قول میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے پڑھی. پہلی اس بات کے لیے کہ اپنے آپ سے نفی الوہیت کریں، یعنی اس بات کو ظاہر کریں کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. دوسری اپنی والدہ سے الوہیت کی نفی کریں. اور تیسری اس بات کے لیے کہ جو خدا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے یہ قول کیا کہ آپ نعوذ باللہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں. اسی طرح آپ کی والدہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ من ذالک خدا ہونے کا یا خدا کی بیوی ہونے کا قول کیا. یہ دونوں باطل باتیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دور کرنے کے لیے 2 رکعتیں یہ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کے لیے رکعت ادا کی. یہ ان کے لیے نفل تھی اور ہم پر فرض ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہم پر حساب آسان فرمائے. 1 رکعت کے بدلے، دوسری رکعت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور تیسری رکعت کے بدلے قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی. اس کی وجہ کیا بنی کہ جب آپ مدائن سے چل کر راستہ بھول گئے، راستے میں جب آ رہے تھے تو راستہ مل نہیں رہا تھا. ایک اس کی پریشانی، دوسرا بیوی کا غم. تو چند غم آپ پر بھی طاری ہوئے. ایک تو بیوی کا غم، ان کی پریشانی، اولاد کی فکر، اپنے بھائی پر اندیشہ اور فرعون سے خوف. یہ 4 طرح کے خوف و غم آپ پر طاری تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی ایمن جہاں پر آپ پر وحی نازل ہوئی، اس مقام پر آپ کو ان تمام کے تمام غموں سے نجات عطا فرمائی، تمام خوفوں سے نجات عطا فرمائی. یہ 4 رکعت ان کے لیے نفل تھے اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 رکعت کے بدلے میں ہمیں راہ دکھائے، ہمارے کام بنائے، ہمیں اپنے محبوبوں سے ملائے اور ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائے. یہ امام ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ رکعتیں جو ادا کی جاتی ہیں یہ اس وجہ سے ادا کی جاتی ہیں اور اس میں یہ نیتیں اور یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تیسرا قول کہ فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے ادا کی. ظہر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی. پہلے قول میں عصر کی نماز حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، اور دوسرے قول کے اندر عصر کی نماز تھی وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے ادا کی تھی. جو تیسرا قول ہے اس میں عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے ادا کی، اور مغرب کی نماز اس قول میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء خاص اس امت کو ملی، یعنی ہم سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی ادا نہیں کی. یہ 3 قول ہو گئے. لیکن چوتھا قول جو بالکل صحیح اور جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجیح دی ہے کہ یہی قول سب سے بہتر ہے اور سب سے صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ امام اجل امام رافعی نے شرح مسند میں یہ ذکر فرمایا، یعنی حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے یا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے اندر یہ موجود ہے کہ صبح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام نے ادا کی. ابراہیم علیہ السلام کے اقوال تھے پچھلے، لیکن یہاں صحیح یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے ظہر کی نماز سب سے پہلے پڑھی.
عصر کی نماز حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی. مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام نے ادا کی, اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام نے ادا کی ہے. پھر سماعت فرما لیجیے کہ صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے, فجر کی نماز, ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام, عصر کی نماز حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام, مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام, اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام نے ادا کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فقیر کی نظر میں, یعنی اعلیٰ حضرت اپنے لیے عاجزی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں قول آخر, یعنی یہی والا قول, سب سے آخری قول, اس کو سب پر ترجیح ہے کہ یا تو یہ حدیث ہے اور کم از کم یہ کسی صحابی یا تابعی کا قول ہے. لہذا بعد میں آنے والے جتنے بھی علماء کے اقوال ہیں یہ سب کے اوپر ترجیح پائے گا. پچھلے جتنے بھی قول تھے وہ کسی نہ کسی امام کے قول تھے, لیکن یہاں پر یہ جو قول ہے وہ کم از کم کسی تابعی کا قول ہے, یا پھر صحابی کا قول ہے, یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے یہ تمام قولوں کے پر ترجیح پائے گا, اور صحیح بات یہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ معروف ہے کہ عشاء کی نماز ہمارے آقا علیہ السلام نے ادا کی ہے, کہ بعض اقوال کے اندر موجود ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق اور حدیث پاک کے مطابق صحیح یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام نے ادا کی ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو افادے فرمائے ہیں, فوائد ہمیں بیان کیے ہیں, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فتح رضویہ کا فیضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. یہ تمام باتیں اختصار کے ساتھ یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں, ورنہ ہر بات پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث سے دلائل کے انبار یہ لگا کے رکھے ہیں. جو پانچوں نمازیں ہیں یہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالی نے خاص اس امت کو یہ پانچوں نمازیں عطا فرمائی, اور اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے پانچوں نمازوں کا مجموعہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملا, صرف ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور جو نمازیں ہیں, جو سب سے اعلیٰ اور افضل قول جس کو اعلیٰ حضرت نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے, ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے, عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے, مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے, اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام نے ادا کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں, 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں کہ ہمارے پر فرض کی گئی ہیں. بنی اسرائیل کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بطور عبرت بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یہ ان کی قباحتوں میں سے ہے, ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے اور ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نماز فرض کی تو انہوں نے ادا نہیں کی, اور اس بات کو بعد میں بطور برائی ان کے لیے بیان کیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے, پچھلے لوگوں کے معاملات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں, اور جو فضیلتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کی, جو برکتیں بیان کی, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے غور فتاوی لے کر اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلند فقہ شاہکار فتاوی رضویہ رہنمائی کا سر چشمہ